تمام صحافی ساتھیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پہ حکومت پنجاب کی اب تک کی کارکردگی کو عوام الناس تک پہنچانے کے لیے مختلف وزراء اور ڈپارٹمنٹس کو میڈیا کے ذریعے ان خدمات کو پہنچانے کے لیے آپ کو ہم زحمت دیتے رہیں گے۔ اور آج کا ہمارے منسٹر ٹرانسپورٹ کھچی صاحب جو ہیں اپنے محکمے کے حوالے سے اب تک کی جو اچیومنٹس ہیں حکومت پنجاب کی، اس پہ آپ کو تفصیل سے اعتماد میں لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت پنجاب نے وزیر اعلیٰ پنجاب کی سربراہی میں ہفتہ رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مصطفیٰ کے سلسلے میں منڈے سے، جو کمنگ منڈے ہے، ٹو نیکسٹ منڈے، یعنی ایک ہفتہ بھرپور انداز سے منانے کا فیصلہ کیا۔ اور منڈے کو کیبنٹ میٹنگ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ پوری کیبنٹ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب تمام محکموں کو ہدایات جاری کرنے جا رہے ہیں کہ اس ہفتے کے اندر تحصیل کی سطح پہ، ضلع کی سطح پہ، ڈویژن کی سطح پہ اور پھر پنجاب بھر میں اس ہفتے کو شان مصطفیٰ کے ساتھ جوڑتے ہوئے بھرپور انداز سے منایا جائے گا، جس میں اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کے ساتھ ساتھ ہر شعبہ اور مکتبہ فکر کے افراد اور اس سے تعلق رکھنے والے محکمے، اور خصوصاً چونکہ رحمت للعالمین کی بات ہو رہی ہے تو جو پوری انسانیت کے لیے رحمت تھے، تو ان کے لیے صرف رحمت للمسلمین کا ہفتہ نہیں ہے، یہ رحمت للعالمین کا ہے، تو ہر وہ مذہب، نسل اور فقہ جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے اور خصوصاً پنجاب کے اندر رہائش پذیر ہے، ان سب کو اس ہفتے کے اندر ان پروگراموں کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ اور انشاءاللہ میڈیا کی مدد سے ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ ہمارے لیے نہ صرف رول ماڈل ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، اور امن، بھائی چارہ اور انسانیت کے ساتھ جڑے تمام جو پیرامیٹرز ہیں اور اصول ہیں، ان کے اسوہ حسنہ سے جن سے رہنمائی ملتی ہے، وہ ہم دنیا کے سامنے لائیں گے اور میڈیا کی آنکھ اس کو دکھائے گی۔ بعد میں یہ ان کی پریزنٹیشن کے بعد کیلبری کوئین پہ بھی بات ہوگی، اور کیلبری کوئین کی جو آج کی تازہ ترین فساد سے بری گفتگو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو کھچی صاحب، آپ کو خوش آمدید، اور آپ اپنے ان صحافی بھائیوں کو اپنی 1 سال 2 سال اور آج کے دن کی جو اچیومنٹس ہیں ٹل ٹوڈے وہ کائنڈلی اپڈیٹ دیں ان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام صحافی بھائیوں کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حکومت پنجاب ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ 2 سال میں جو ہمارے ذمہ سب سے بڑا ٹاسک تھا اور جس کے اوپر ہمیں کرٹیسائز کیا جا رہا تھا
کہ جان بوجھ کر ہم اورنج لائن ٹرین کو ڈیلے کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے ہے کہ اورنج لائن ٹرین موجودہ حکومت نے اپنے جو ہمارے ترقیاتی پروگرام تھے، جو ہمارے عوام کے ساتھ الیکشن میں وعدے تھے، ان کو ہم نے پسے پش ڈال کر اس منصوبے کو نہ صرف مکمل کیا ہے بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی دلچسپی سے یہ دیکھیں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ اس منصوبے کا جو ایک اہم کمپوننٹ تھا وہ تھا کہ اس کا فیئر کیا ہو. اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اگر اس منصوبے کے ساتھ کوئی ٹھوس کا مظاہرہ کرتی تو ہم اس کا اوریجنل جو ریٹ تھا اس کا آپریشنل 160 روپے وہ رکھ سکتے تھے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ایک ذمہ دار حکومت کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ جو عوام کی ایک ہیوج انویسٹمنٹ جس کے اوپر گو کے ہمارے تحفظات ہیں، اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان سردار عمران خان صاحب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی ہدایت کے اوپر ہمارے ڈپارٹمنٹ نے نہ صرف اس منصوبے کو مکمل کیا، یہ منصوبہ اب آپ کے سامنے چل رہا ہے اور اس کے اوپر ہیوج سبسڈی. یہ میں ایک ریکارڈ کی درستی چاہتا ہوں کہ جو 2012 میں اس کی سٹڈی کرائی گئی تھی تو اس وقت ہمارے ڈالر کا ریٹ 65 تھا اور 30 روپے کی سٹڈی تھی کہ 30 روپے ٹکٹ اگر رکھی جائے گی تو 2.5 لاکھ مسافر اس کے اوپر سفر کریں گے. 2015 میں جب اس کا ایگریمنٹ کیا چائنا کی گورنمنٹ کے ساتھ تو اس وقت 105 روپے کا ڈالر تھا اور آج 2020 میں ڈالر آپ کے سامنے ہے کہ 160 روپے پہ تھا. تو اگر ہم اس کی وہی اوریجنل پرائس نکالتے تو وہ تقریباً 80 روپے بنتی تھی. لیکن پنجاب کابینہ نے، پنجاب حکومت نے، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس منصوبے کو نیک نیتی سے چلانے کے لیے اس کا انتہائی ریڈیوس ریٹ 40 روپیز ہم نے لاہور کی عوام کے لیے رکھا ہے. پچھلے 2 سال میں ہماری جو ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ، میں اس میں یہ بھی ایک آپ کو آپ کی دلچسپی کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جو اس وقت ہمارے میٹرو بسز کا جو سسٹم تھا اس کا کانٹریکٹ تقریباً ایکسپائر ہو چکا ہے. تو ہماری حکومت نے جو 304 روپے کا ریٹ کے اوپر جو ہم نے نئے ایگریمنٹ کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے ہم نے ہیوج اماؤنٹ جو ہے حکومت پنجاب کی عوام کے پیسے کی بچائی ہے. اس سے پہلے یہی ریٹ تقریباً 364 روپے تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سابقہ جو 2 سال گزرے ہیں ہمارا جو روٹ سسٹم تھے یہ سارے مینول تھے، اب ہم نے ان کو سب کو الیکٹرانک کر دیا ہے اور جو اس کے حوالے سے جتنی بھی پورے پنجاب میں کرپشن ہوتی تھی اس کا دروازہ ہم نے بند کر دیا اور اب یہ سارا سسٹم آن لائن سسٹم ہے. اس آن لائن سسٹم کے تحت ہمارے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. آج سے 3-4 دن پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ہمیں ایک خصوصی ٹاسک دیا تھا. لاہور کیونکہ اسموگ کے حوالے سے اس کے بڑے برے حالات ہیں اور ٹرانسپورٹ سیکٹر کی وجہ کر کے اس میں کافی اس کا عمل دخل ہے، تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے ڈپارٹمنٹ کو الیکٹرک بسوں کے حوالے سے خصوصی ہدایت دی ہیں. اور میں آپ کے میڈیا کے توسط سے اپنے لاہور کے بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کی خصوصی جو دلچسپی ہے الیکٹرک بسوں کے حوالے سے، ہم بہت جلد اس آپ کو لاہور میں اور لاہور کے ساتھ ساتھ ہم تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اپنا یہ سسٹم انٹروڈیوس کروانے لگے ہیں. پچھلے 2 سال جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ ہم نے ان منصوبوں کو مکمل کیا ہے جو کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہماری ذمہ داری تھی. ایک ذمہ دار حکومت کو طرز حکمرانی ہم نے اپنایا ہے اور وہ منصوبے ہم نے مکمل کیے ہیں. اب ہمارا سب سے جو امپورٹنٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم اپنے پنجاب کے بھائیوں کو الیکٹرک بسیں انشاءاللہ فراہم کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کل جو پچھلے 2 دن پہلے ہماری سی ایم صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی، اس وقت جتنے بھی ہمارے یہ ماس ٹرانزٹ کے سسٹم ہیں اس میں سیکورٹی کے اوپر تقریباً 70 کروڑ روپیہ سالانہ حکومت آؤٹ سورس ایجنسیوں کو پے کر رہی ہے. اس لیے ہم نے ڈپارٹمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک اپنی پولیس ہوگی
جیسا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ اورنج لائن ٹرین میں جو صورتحال سامنے آئی ہے، جو وہاں پر کچھ ایک دو جھگڑے ہوئے ہیں، اس حوالے سے جو ہماری سیکورٹی کمپنیز ہیں وہ کردار نہیں ادا کر سکتی جو ایک آفیشیل فورس کو کرنا چاہیے. اسی لیے اسی کنسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے حکومت کو ایک پرپوزل پیش کی ہے، جس کے اوپر میں انتہائی مشکور ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں اس کی پرنسپل اپروول دے دی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ پولیس کے حوالے سے ایک سسٹم پورے پنجاب میں انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں، جس کے اوپر تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جتنا ہم اس وقت ریونیو حکومت کو دے رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہماری انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہماری اپنی فورس ہونے سے، جس طرح کے ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس کی اپنی فورسز ہیں، تو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کی امپلیمنٹیشن بہتری کے لیے اپنی ایک پولیس فورس کو ہم انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام جو ہمارے مسائل ہیں وہ بھی حل ہوں گے، ہمارے ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، اور ہم حکومت کے ریونیو میں بھی انشاءاللہ جو اس وقت ہم دے رہے ہیں، ہم یہ توقع کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں ریونیو میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی جو اس وقت صرف لاہور میں آپریٹ کر رہی تھی، اس کے حوالے سے بھی کافی دوستوں کے بھی آبزرویشنز ہیں، آپ کے میڈیا کے بھی اس کے اوپر تحفظات ہیں، تو ہم نے پورے پنجاب کے لیے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کمپنی کو لاہور کے بجائے پورے پنجاب میں اس کو آپریٹ کرنا چاہیے. تو تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹر جو ہمارے پنجاب کے ہیں وہاں پر ہم انشاءاللہ بہت جلد الیکٹرک بسیں بھی چلائیں گے اور ایک اچھا ٹرانسپورٹ سسٹم بھی فراہم کریں گے. اس کے ساتھ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، کوئی اگر سوال ہو تو اس کا انشاءاللہ. 1998 تک بھی تھی پنجاب روڈ ٹرانسپورٹ کمپنی، ایک دفعہ ختم کر لیتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں، اسی دن دہل میں ہم رہتے ہیں. نہیں، میں اس کو اس طرح آپ کو یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اس میں کچھ ایڈمنسٹریٹو چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن یہ جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، ہم انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ اس وقت کیونکہ جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے آپریٹ کرنا. ہمارے پاس اس وقت ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم دوسرے اضلاع میں یا دوسرے ہیڈ کوارٹرز میں جہاں پر ہم یہ سسٹم انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں وہاں پر کوئی ہمارے پاس میکینزم نہیں ہے. جو DRTAs کے تحت وہاں پر کچھ جس طرح فیصلہ آباد میں اس وقت سسٹم چل رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح ہم ایک عوام کو اچھی صورت فراہم کر سکیں. منسٹر یہ فرمائیں کہ اس وقت کرونا SOPs طے ہونے جا رہے ہیں اثر نو دوبارہ، تو سب سے بڑا جو کرونا کے باعث لاسٹ ٹائم جو ویو تھی اس میں سب سے زیادہ جو متاثر کیا وہ ٹرانسپورٹ کے شعبے نے بھی متاثر کیا. کیا آپ کے پاس نئے جو ریویو SOPs جو آپ ریکمینڈ کریں گے وہ کیا ہے؟ اس میں دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہی ہے کہ اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ اور ہمارے DRTAs بڑے ایکٹیو ہیں. ہم نے ابھی حال ہی میں آپریشنز بھی کیے ہیں، اڈے بھی سیل کیے ہیں. اس حوالے سے ہماری یہ سب سے پہلے اپنی عوام ہماری ترجیح ہے کہ ہم نے اپنی عوام کی زندگیوں کو محفوظ کرنا ہے. جو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمارے SOPs ہم نے جاری کیے ہیں اور اب ہم اس کے اوپر ریویو کر رہے ہیں اور کل تک انشاءاللہ مزید ہم اس کے اوپر جو اپنے SOPs ہیں ڈپارٹمنٹ جاری کر دے گا، تو اس کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ بھی کریں گے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے جو ٹرانسپورٹر حضرات ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ یا بین الاضلاعی جو ہے یہ بند کرنے جا رہے ہیں آپ؟ اس وقت سر دست اس طرح کا کوئی نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں جیسے ہی حالات کو مد نظر رکھ کے اوپر ڈیلی بیسس کے اوپر ہم اس کے اوپر ڈیسیجنس کریں گے. تو فی الحال آج کی ڈیٹ میں تو ایسا کوئی ہمارا نہیں ہے. ہماری سب سے پہلے یہی کوشش ہوگی کہ ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ہماری عوام بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں. ہم کسی چیز کو بھی بند نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہمارے لیے سب سے اہم اپنی عوام کی صحت ہے، ان کی زندگیاں. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ یا ہمارے ٹرانسپورٹر حضرات اس طرح کا کوآپریٹ نہیں کر رہے تو پھر ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. باری باری کر PTI کی حکومت میں، نواز شریف کی حکومت کے دور میں اورنج ٹرین بنی ہے، میٹرو ٹرین. PTI نے اس پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ہمیں اس وقت صحت پر، تعلیم پر اور صاف پانی پہ توجہ دینی چاہیے تھی، مگر حکومت اس طرح کے منصوبے بنا رہی ہے کہ جو فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہیں. اب آپ الیکٹریکل ٹرین کی طرف جا رہے ہیں کہ کیا پانی کی سہولت، صحت کی سہولت آپ نے دے دی ہے جو اب آپ الیکٹریکل کی طرف جا رہے ہیں؟ وہی طریقہ آپ نے بھی اپنا لیا ہے.
میں یہ آپ کی بات سے اتفاق نہیں کروں گا، نہ ہی ہم نے کبھی یہ کہا ہے کہ یہ ہمارا منصوبہ ہے، اور نہ ہی ہم نے اورنج لائن کے حوالے سے یا جتنے بھی ان کے سسٹم ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ ہم انٹروڈیوس کرنے لگے ہیں جو ہماری اس وقت ٹرانسپورٹ ہے اس کو ہم الیکٹرک کے اوپر ہم لینا چاہتے ہیں، ہم لے کے جانا چاہتے ہیں، اور اس کی طرف ہم یہ پہلا قدم ہم اٹھا رہے ہیں کہ 50 بسیں ہم لاہور میں لے کے آ رہی ہیں۔ اور جہاں تک یہ آپ کا سوال ہے کہ ہم تنقید کرتے رہے، تنقید نہیں کرتے رہے، ہم تو اصلاح کی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہماری یہ خواہش تھی کہ اتنی ہیوج انویسٹمنٹ جو ہے وہ دیگر شعبوں پہ خرچ کی جائے جس کی ضرورت تھی۔ آج بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری تھی اور ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، اورنج لائن ٹرین کو ہم نے آپریشنل کر دیا ہے۔ اس کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹ تھی اس کا ہمیں منیمم کرایہ بھی لاہور کی عوام کی پیئنگ کیپیسٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے 40 روپیز دے دی ہے۔ اس میں صرف لیکن ابھی تک دیکھیں کہ اس کی جو رائڈرشپ ہے وہ صرف 70,000 تک پہنچی ہے، جو کہ ہماری اسٹڈی تھی کہ اس کو 2.5 لاکھ ہونا چاہیے، لیکن ابھی یہ بات کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ ہم اس رائڈرشپ کو اچیو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ابھی اس کے اوپر ہمیں انتظار ہے، ہم اس کو دیکھیں گے، عوام کا ٹرینڈ کو دیکھیں گے، لیکن ہم بڑے ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے اس منصوبے کو ایمانداری کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے۔ منسٹر صاحب کا انہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، چونکہ نون لیگ نے جو منصوبے شروع کیے وہ شو بازی، خود نمائی اور زیادہ سے زیادہ کک بیکس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور یہ بھی اس کی ایک اہم ترین مثال ہے کہ جہاں صوبے کے اندر اتنے فنڈ سے 35 جدید ترین ہاسپٹل بن سکتے تھے، اس فنڈ کو ایک منصوبے پہ جھونک دیا گیا، اور ہیلتھ کیئر سسٹم کا سٹرکچر اس حد تک لڑکھڑاتا چھوڑ کے گئے کہ اپنے علاج کے لیے بھی انہیں باہر جانا پڑا، اور یہ خود ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ان کی جو پرائرٹیز تھیں وہ عوام دوست نہیں تھی، اور وہ کک بیس پہ مبنی تھی۔ جتنے بڑے منصوبے سے جتنی بڑی کک بیک ملنی تھی اتنا بڑا پروجیکٹ وہ لے کے آئے۔ اور دوسری بات یہ بھی اس حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ کسی سابقہ حکومت کا منصوبہ اگلی حکومت نے مکمل کیا اور چلایا۔ یہ ریت نہیں رہی ہے پاکستان کی تاریخ میں، یہاں یہ ہوتا رہا کہ آپ کے پیسے، ٹیکس پیئر کے پیسے جو ہیں وہ ایک حکومت ایک منصوبہ بناتی رہی، دوسری حکومت آ کے اس کو ختم کر کے نئے سرے سے ایک نیا منصوبہ لے کے آتی رہی۔ تو ہم نے اس منصوبے پہ تحفظات ہوتے ہوئے بھی اس کو کنٹینیو کیا، چلایا، اور یہ ثابت کیا کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، آپ کسٹوڈین ہیں اس پروجیکٹ کے، جو اس کے اندر گیپس ہیں ہم اس کو درست کر رہے ہیں، جو اس کے اندر جو ہے وہ عوام کے ڈائریکٹ چیلنجز جس سے وہ گزر رہے ہیں اس کی تصحیح ہو رہی ہے، اور جو یہ منصوبہ آگے چلے گا اس کے اندر جو کمیاں، خامیاں، کوتاہیاں ہیں حکومت پنجاب اس کو ایڈریس کرتی جائے گی۔ جی مریم نواز نے آج جو بی بی سی کو انٹرویو لیتے ہوئے مشروط پیشکش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں اس میں ایک دفعہ پھر مریم بی بی سے یہ کہوں گی کہ نہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور کیلبری کوئین جو ہے جو سرٹیفائیڈ جھوٹی ہے، جس کو سپریم کورٹ جو ہے وہ سرٹیفائیڈ جھوٹا اسٹیبلش کر چکا ہے، وہ اداروں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے، اداروں کو آپس میں لڑانے کے لیے ایک اور سازش لے کے سامنے آئی ہیں، اور جس انداز سے انہوں نے پینترا بدلا ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کا یہ بیانیہ قومی سلامتی کے اداروں کو متنازع بنانے کا، افواج پاکستان پہ تابڑ توڑ حملے کرنے کا عوام مسترد کر چکے ہیں، تو اب وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کسی نہ کسی چور دروازے سے وہ یہ عندیہ دے رہی ہیں کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ بھی بات چیت آپ نے عدالتوں سے کرنی ہے، بات چیت آپ نے قانون اور آئین کے ساتھ کرنی ہے۔ اپنے والد محترم کو لائیں، سزا یافتہ میاں مفرور صاحب کو پاکستان لائیں،
قانون ان کا منتظر ہے، عدالتیں ان کی منتظر ہیں، عدالتوں کے ساتھ آ کے بات کریں، اپنے جو لیگل آپ کے رائٹس ہیں ان کو ایکسرسائز کریں۔ یہ چھپا لکی جو آپ کھیل رہی ہیں اس سے باز آئیں۔ پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے۔ آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرتے ہیں۔ آپ سیاست کریں، سیاسی حکومت پہ تنقید کریں، سیاسی حکومت کو جس طرح سے بھی آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری پرفارمنس جو آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو 35 سال اس ملک کو زخم دیے، اس کی معیشت کو دیمک کی طرح چاٹا، اور راج کماری صاحبہ آپ نے اور آپ کے ضلع سبحانی نے جس طرح 35 سال اقتدار کے مزے لوٹ کے اس ملک کی معیشت کو، اس کی کشتی کو منشی صاحب کے ساتھ مل کے تہس نہس کیا اور غرق کر دیا اس کا بیڑا، تو منشی صاحب بھی باہر ہیں، میاں مفرور صاحب بھی باہر ہیں، تو پاکستان آئیں۔ پاکستان صرف آپ سیاست کر کے حکمرانی کے لیے نہ آئیں کہ جب آپ حکمران ہیں تو پاکستان آنا ہے، جب عوام آپ کو مسترد کر دیں تو پھر آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ایسے بیانیے کو جنم دیں جو پاکستان کے عوام کی دل آزاری کرنے کا باعث بنے، جو پاکستان کے اداروں کو کمزور کرنے کا باعث بنے۔ تو یہ جو حالیہ بیان ہے یہ ارریلیونٹ خاتون نے ریلیونٹ ہونے کے لیے یہ ایک پیغام ہے آلیو برانچ کہ میں نے جو کیا مجھے پچھتاوا ہے اور توبہ طائب کرتی ہوں، تو اب میرے ساتھ کوئی بات چیت کا دروازہ کھولا جائے۔ تو اٹ کلیئرلی انڈیکیٹس کہ وہ مایوس ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ان کی کوئی بلیک میلنگ، ان کی کسی قسم کی یہ شعبدہ بازی نہ اس سے حکومت مرغوب ہوگی اور نہ کوئی ادارہ، کیونکہ قانون کی حکمرانی، رول آف لا کو انشور کرنا اور اداروں کو آزاد کر کے قانون کے تحت چلانا، یہی وزیر اعظم پاکستان کا عزم ہے اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ جی جی یہ آپ کا سوال ہو گیا۔ یہ بتائیے گا کہ اسی جگہ جب شہزاد اکبر سے ہم نے یہ پوچھا کہ نواز شریف کو باہر کس نے جانے دیا تو انہوں نے کہا کہ محکمہ زراعت سے پوچھے۔ اب آپ مریم نواز کو تو کہہ رہی ہیں کہ وہ ادارے کو متنازع بنا رہی ہیں، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اداروں کو بھی اس طرح کے کرپٹ چوروں سے کوئی ڈیل نہیں کرنی چاہیے اور نہیں ملنا چاہیے؟ ان کو کیا مشورہ دیتی ہیں؟ دیکھیں، ڈیل انسان جو ہے وہ قانون سے تو کر سکتا ہے، عدالتوں کے ساتھ اس کا جو قانونی ایک حق ہے۔ یہاں 302 کے ملزم بیل ہوتی ہے، آپ کے سامنے ہوتی ہے، اور آپ کنوکٹ بھی ہوتے ہیں لوگ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ملزم اگر کسی جگہ ان قانونی ابہام جو ہے اس کا فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ اس کو کلیئرنس مل جاتی ہے۔ مریم بی بی کا مقدمہ بھی زیر سماعت ہے، وہ کہیں کسی جگہ بھی بری نہیں ہوئی ہیں، وہ ضمانت پہ ہیں، تو وہ جو ایک عدالتی پروسیجر ہے اس کے تحت ان کو بیل دی گئی ہے۔ تو عن قریب یہ نیب کو دیکھنا ہے، جن اداروں کو ہم نے آزاد کیا ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ قانون کا اطلاق طاقتور کے اوپر کس طرح یکساں کرنا ہے اور سب کے لیے یکساں قانون، یہی وہ پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو ہے اور اس پہ عمل درآمد کے لیے ہم جدوجہد کر رہے ہیں۔ میڈم، مسلم نون جو ہے وہ آپ پر الزام لگاتی ہے کہ آپ نے کمیشن کھایا تھا اور آپ کی پہلی وزارت بھی اسی وجہ سے گئی تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کیا حقائق ہیں اور نون لیگ کو مشورہ کیا دینا چاہیے؟ مجھے لگتا ہے بیٹے یہ نون لیگ سے زیادہ آپ کے دل کا درد ہے تو میں بیان کر دیتی ہوں۔ نون لیگ کا درد تو میں بیان کرتی رہتی ہوں روز اور کئی دفعہ کر چکی ہوں
तो मैं डॉक्टर हूँ, मेरा काम ही दर्द पे मरहम रखना और उस दर्द का इलाज करना है। तो मेरी यहाँ तैनाती ही नून लीग और बहुत सारे ऐसे अफराद के मुंह पे तमाचा है जिनको मेरी शक्ल पसंद नहीं है और जो इल्ज़ाम तराशियाँ और बयानबाजियों के ज़रिए मुझसे छुटकारा चाहते हैं, तो उनके लिए बुरी खबर है कि उन्हें मुझे भुगतना पड़ेगा। वो जहाँ जहाँ भी बैठे हैं उनकी दिल आज़ारी मैं करती रहूँगी, क्योंकि ये पाकिस्तान का जो बयानिया है उसको आगे बढ़ाना, अपनी जमात के मंशूर को प्रमोट करना, और अगर किसी को मेरे हवाले से कोई कंसर्न है, अदालतें आज़ाद हैं, जहाँ वो सब रिलीफ ले रहे हैं वहाँ पे भी जाएं। हो सकता है अगर कोई सबूत है तो चले जाएं। और मैं हर तरह के नून लीग के हमले हूँ, मेरे कुछ नादान दोस्तों के हमले हूँ, और जो भी मीडिया के अंदर कुछ ऐसे अफराद के हमले हूँ, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपकी अदालत में भी, अपनी ज़मीर की अदालत में भी और अपने कायद की अदालत में भी सुरखरू हूँ। कल मरियम नवाज और बिलावल के दरमियान वन मुलाकात हुई है, आप उसे किस नज़र से देखती हैं? इसके साथ ही साथ तहरीक इंसाफ का कोई ग्रुप पंजाब में मुतहर्रिक हो रहा है 20 अरकान का, उसके बारे में खबरें आ रही हैं, उसका भी कुछ बताइए। मेरा ख्याल है कि ये सारा सियासी मसाला जो है, इसका जवाब को पेंडिंग करती हूँ। अगला सवाल खिची साहब से कीजिएगा, फिर मैं इसका जवाब देती हूँ, ताकि दोनों चीज़ें साथ साथ चलें। एक सवाल का जवाब दे दें कि कल मरियम और बिलावल की मुलाकात हुई है, तो मरियम का नया बयान आ गया है। जब भी मरियम कोई बयान देती है उसके बाद बिलावल जो है वो उस बयान से मुकर जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी आहिस्ता आहिस्ता बंदगली में लेके जा रही है मूवी को? इसका जवाब भी पेंडिंग करके खिची साहब से सवाल करें। आपने अभी जो है वो ट्रांसपोर्ट पॉलिसिंग की बात की, इसके हवाले से जो हमारे इल्म में जब तक कानून साजी ना हो तब तक ये मुमकिन नहीं है। क्या आपने इस हवाले से कोई तैयारी की है? कोई हुकूमत पंजाब को इस हवाले से आपने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी? हाँ जी, इसमें हमने ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में इसको पहले फ़िलहाल तो हमने ये अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वज़ीर आला साहब को हमने पेश की है, जिसके ऊपर वज़ीर आला साहब ने हमें प्रिंसिपली अप्रूवल दे दी है। अब इसके ऊपर डिपार्टमेंट अपना काम शुरू कर दिया डिपार्टमेंट ने, और ये बात आप भी इसी हमारे ही माशरे का हिस्सा हैं और आप ये समझते हैं कि पॉलिसीज़ के ऊपर जब तक इम्प्लीमेंटेशन ना हो उस वक्त तो पॉलिसीज़ कागज़ों में बनती रहती हैं और वो चलती रहती हैं। बीइंग अ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर 2 साल जो मैंने अपने डिपार्टमेंट को देखा है, पिछली जो 10 साल हुकूमत थी इस डिपार्टमेंट को डायरेक्ट वज़ीर आला पंजाब ने उसकी सुपरवाइज़ किया है, और उनकी सारी जो दिलचस्पी थी वो डिपार्टमेंट के स्ट्रेंथन करने के लिए नहीं थी। उन्होंने दीगर अदारे बना के और अपने जो मंसूबे थे वो आपके सामने हैं जो चल रहे हैं, जिसके ऊपर यूथ सब्सिडी हमारे अवाम को पैसों से जा रही है। तो अब ये हमारा जो सबसे पहला फोकस है कि हमने डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करना है। हुकूमत का सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मकसद जो हिस्सा है वो है उसका अपने डिपार्टमेंट का मजबूत होना। तो ये हम अपने डिपार्टमेंट को मजबूत करने जा रहे हैं, अपने DRTS को मजबूत करेंगे, और मैं समझता हूँ कि इस तरफ जाने से ना सिर्फ डिपार्टमेंट मजबूत होगा बल्कि डिपार्टमेंट से हम जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी खातिर खा बेहतरी आएगी। PDM का बयानिया है, कितने लोग जो है वो आपको? ये हमने फिलहाल 950 और 1000 के करीब की हमने ये रिक्वायरमेंट दी है। भर्ती की जाएगी? जी हाँ, यही हम भर्ती करेंगे। मैडम ये बताइएगा, PDM का बयानिया है कि इदारों की मुदाखलत सिविलियन इदारों में बहुत ज़्यादा है, खासतौर पर फौज का वो ओपनली कहते हैं कि इदारों में मुदाखलत बंद की जाए, जबकि IG सिंध की जो अगवा का मामला था उसके वज़ीर ने कहा कि ये तो सारा मजाक किया गया है, IG सिंध के अगवा का ड्रामा रचाया गया, जबकि उसी केस पर आर्मी चीफ ने 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया, उन्हें सजाएं दी। क्या आप समझ नहीं है कि वो वज़ीर का जो बयान था कि ये मजाक है, ये ठीक था? देखिए, बात यह है कि जिस पैराए में उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी वो पैराया ये था कि सिंध गवर्नमेंट का IG मज़ार कायद की बेहुरमती और फिर उसके साथ जुड़ा वो तमाम एक्शन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के कहने पे ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बिलावल भुट्टो को कॉल की थी
اور بلاول بھٹو صاحب کیونکہ جو کرائسس پیدا ہو رہا تھا اس کو ہینڈل کرنا اشد ضروری تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوج نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک ڈسپلنڈ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے اور وہاں احتساب کا سسٹم موجود ہے، اور جو بھی شخص اپنے دائرہ اختیار سے اپنے پاور سے اوور اسٹریچ کرے گا اس کے لیے فوج کا ایک اپنا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اور جس کا انہوں نے ان کو ٹرانسفر کر کے عملی مظاہرہ کر دیا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک سیولین ادارہ ہے جو پولیس کہلاتی ہے، اس کا رول اب تک قائد اعظم کے پہ جو بے حرمتی ہوئی اس پہ ابھی تک کیا ایکشن لیا گیا؟ تو یہ مسئلتوں کا شکار جب ہم، اور یہی جنگ ہے ہماری کہ ادارے جو ہیں وہ شخصیات کے تابع نہیں ہونے چاہیے، ادارے قانون کے تابع ہونے چاہیے، اور شخصیات کو اداروں کے تابع نہیں، جس طرح سے انہوں نے ڈکٹیٹ کر کے اپنے تابع کیا پولیس کو، تو پولیس کے تابع ہونا چاہیے شخصیات کو۔ تو یہی وہ جدوجہد ہے جو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب ان اداروں کی جنگ لڑتے ہیں۔ ان کا مقصد کسی فرد کو مضبوط کرنا نہیں، اس ادارے کو جو بھی پبلک سروس ڈیلیوری کے ساتھ جڑا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ مضبوط شخصیات کمزور اداروں کو یرغمال نہ بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلے بات چل رہی تھی پریس کانفرنسز میں ایک دوسرے کے خلاف شدید تد و تیز جملوں کا استعمال ہو رہا تھا، پھر جلسوں میں گئی، اب سنا ہے کہ اسٹوڈیوز تک بات پہنچ چکی ہے۔ اتنی پولرائزیشن سوسائٹی میں تین بڑی سیاسی جماعتوں کے درمیان کس طرح دیکھتی ہیں پرانی پارلیمنٹیرین ہے، کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیا اس میں کوئی حادثہ ہونے کا کوئی امکان؟ میں یہاں دونوں ہاتھوں سے سیلوٹ کرنا چاہوں گی اس شخص کو جس نے یہ فکرہ اور محاورہ ایجاد کیا تھا کہ چور مچائے شور۔ تو یہ آج کے دن میں نون لیگ کا واویلا، شور و غل، آؤ بکار، رونا دھونا یہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ جلسوں میں بھی ان کا شور اور چیخو پکار، ان کا ٹی وی ٹاک شوز میں وہ شور اور چیخو پکار، آؤ بکا، اس محاورے پہ مہر لگاتی جا رہی ہے بار بار کہ چور شور مچا کے اپنی چوری کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ تو نہیں چھپنی، اور ہم ان کا پیچھا کریں گے۔ وہ ٹاک شوز میں جا کے غلط بیانی کریں گے، حقائق مسخ کریں گے، ہم ان کو وہاں راستے میں ان کے دیواری کھڑی کریں گے، اور وہ جہاں قانون کو ہاتھ میں لے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی، بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کا کارکن وہاں کھڑا ہو کے ان کے سامنے چٹان بنے گا اور ان کے اس بیانیے کو شکست دے گا۔ لاسٹ بیٹے آپ نے ایک سوال کیا تھا، سوری، دونوں کا پی ڈی ایم کے حوالے سے، ہمیں اس وقت جو ابھی ایک کرونا کے حوالے سے میں میٹنگ لے کے آئی ہوں، جتنی تیزی سے یہ چیلنجز پاکستان میں بڑھ رہے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، خصوصاً پنجاب میں، اور جو فگرز آ رہی ہیں، آج بڑی ہائی لیول میٹنگ تھی جس میں سول ملٹری لیڈرشپ سر جوڑ کے بیٹھی ہے، اور ہم نے کچھ اہداف طے کیے ہیں، اور وہ پریزنٹیشنز جو ہوئی ہیں وہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہیں، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ کرونا کی تباہ کاریوں سے کس طرح ہم نے پنجاب کو محفوظ بنانا ہے۔ تو یہ جلسوں کے اندر آنے والی اسٹریٹجیز کیا ہوں گی وہ وقت اور حالات کے مطابق ہم دیکھیں گے، لیکن بلاول اور مریم بی بی ایک دوسرے کو صرف اور صرف منافقانہ چالوں کے تحت مات دینے میں مصروف ہیں، اور ہر کوئی ایک دوسرے سے
गलत बयानी करके कोशिश कर रहा है कि वो अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। ये अपने साथ एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, एक बयानिए पे इकट्ठे नहीं हैं, तो एक मंजिल पे कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? पहले ये दोनों एक बयानिए पे इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि इन दोनों का बयानिया एक नहीं तो इनकी मंजिल एक कैसे हो सकती है? अच्छा मैम, ये बताइएगा कि महंगाई एक बड़ा प्रॉब्लम है। कोरोना की पहली वेव में काफ़ी नुकसान हुआ है और अब फिर कोरोना की वेव आ रही है। आप लोगों को मुबस्सिरीन भी कह रहे हैं कि इतना ऑपोजिशन से खतरा नहीं है जितना महंगाई से है, क्योंकि आम पब्लिक में आप लोगों के लिए एक नेगेटिविटी फैल रही है। तो वज़ीर आज़म ने टास्क भी दिया था पंजाब हुकूमत को कि महंगाई को काबू करें, तो अब तक क्या रिपोर्ट बनी है? देखिए, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ जुड़ा चैलेंज नहीं है, पूरी दुनिया इस क्राइसिस से गुजरी है और गुजर रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी महज़ब इकानमीज़, एस्टैब्लिश्ड इकानमीज़, स्टेबल इकानमीज़ और महज़ब माशरे जो हैं वो भी इसकी लपेट में हैं। हमारी कोशिश है कि अवाम के कंधों से ये बोझ कम से कम किया जाए और इस मुश्किल में उन्हें तनहा ना छोड़ा जाए, और जो मसनूई महंगाई पैदा करके ज़हीरा अंदोज़ी करके जो माफियाज अवाम से ज़रूरियात अशिया छीन रहे हैं या दूर कर रहे हैं, कानून को हरकत में लाया जाए और उनका कानून के शिकंजे में ला के एहतसाब किया जाए। ये एक प्रोसेस है, लेकिन जल्द इंशाल्लाह चीनी और आटे की कीमतें नीचे आ जाएंगी। थैंक यू बेटे, टाइम देखो। वो बेटे आपने पूछ लिया सवाल, वो पीछे। डॉक्टर साहिबा, नून लीग ने अपना जो बयानिया बदला है, अब वो कह रहे हैं कि बात के लिए करने के लिए तैयार है, तो इससे हुकूमत को नुकसान हो सकता है? हुकूमत को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये पैंतरे बदलने की माहिर जमात जो है वो हमेशा कोई ना कोई मार्केट में अपने लिए चूरन फेंकती है और बेचने की कोशिश करती है। ये उनके पटारे से कोई नया चूरन की पुड़िया निकली है जो मीडिया में जिंदा रहने के लिए बेच रहे हैं। थैंक यू।